اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ابو عطاء السندی ذکرتک والخطی یخطر بیننا وقد نہلت منا المثقفۃ السمر الی آخر العبارہ۔ ابو عطاء سندی نے کہا، شاعر کا تعارف یہ ہے کہ شاعر کا نام ابو عطاء افلح بن یسار سندھی ہے۔ شاعر کا انتقال 180 ہجری میں ہوا اور یہ غبر بن سماک بن حسین کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کو سندھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد سندھی عجمی تھے اور یہ شاعر بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کے مخضرمی شاعر ہیں، یعنی انہوں نے دونوں حکومتیں دیکھی ہیں۔ یہ مخضرمی اسلامی شاعر ہیں۔ شاعر نے کہا، ذکرتک والخط یخطر بیننا وقد نہلت منا المثقفۃ السمر۔ شاعر اپنے ان اشعار میں اپنی فرط محبت اور کثرت عشق کو بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے محبوبہ، میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو میرے نزدیک میری جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کی دلیل، اس کی شہادت اس سے دے رہا ہے کہ جب آدمی کی جان پہ پڑی ہوتی ہے، میدان جنگ میں ہوتا ہے، اس کے سروں پر تیر اور تلواریں منڈلا رہی ہوتی ہیں، ایسے وقت میں جان کی پرواہ ہونا چاہیے، لیکن میں نے ایسے وقت میں بھی تجھے یاد کیا، مجھے تیری یاد آئی ایسے وقت میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھے میری جان سے زیادہ پیاری ہے۔ شاعر کہتا ہے، ذکرتک والخط یخطر بیننا وقد نہلت منا المثقفۃ السمر۔ ذکرتک، میں نے تجھے یاد کیا، والخطک، یہ یا نسبتی ہے، اس میں خط کی جانب جو منسوب ہوتے ہیں نے سے، ان کو خطی کہا جاتا ہے۔ خطر یخطر بمعنی تحرک، یعنی حرکت کرنا، چلنا۔ نہلا ینہل و سمع سے اس کا معنی ہوتا ہے پہلی بار پینا۔ المثقفہ کا معنی ہوتا ہے سیدھا کیا ہوا۔ السمر، یہ اسمر کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گندمی۔ اے محبوبہ، میں نے تجھے اس حال میں بھی یاد کیا کہ خطی نیزے ہمارے درمیان حرکت کر رہے تھے، چل رہے تھے، اور تحقیق سیدھے کیے ہوئے گندمی نیزوں نے پہلی بار ہمارا خون پی لیا تھا۔ تو ایسے حالات میں بھی میں نے تجھے یاد کیا۔ تو فرط محبت کو بیان کر دیا شاعر نے۔ کہتا ہے کہ ایسے حالات میں نے تجھے یاد کیا، مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے۔ اگلے شعر میں کہتا ہے، فواللہ ما ادری وانی لصادق اداء عرانی من حبابک ام سحر۔ فواللہ، قسم کھا کر کہتا ہے، قسم ہے، خدا کی قسم، ما ادری، درا یدری درایتن، جاننا، ما ادری، میں نہیں جانتا ہوں، وانی لصادق، جانتا نہیں ہوں، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اپنی اس بات میں سچا ہوں۔ ادا، دا کا معنی ہوتا ہے بیماری، جمع ادوا، عرا یا عری، لاحق ہونا۔ من حبابک، حباب، شدید محبت کو حباب کہتے ہیں۔ ام سحر، سحر کا معنی ہوتا ہے جادو۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے کتنی تجھ سے محبت ہے، کہہ رہا ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے معلوم نہیں، اور یقیناً میں سچ بول رہا ہوں۔ کیا؟ کہ تیری سخت محبت کی بیماری مجھے لاحق ہوئی ہے یا جادو ہوا ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ
مرض عشق مجھے لاحق ہوا ہے تیرا، تیرے عشق کی بیماری مجھے لاحق ہوئی ہے، یا تو نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ مجھے یہ تو اس کی تعین تو معلوم نہیں، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوا ہے۔ میں اس بات میں سچا ہوں، یا تو بیماری یہ عشق مجھے لاحق ہو گئی ہے، یا تو نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو نے مجھ پر جادو کر دیا ہے یا بیماری لاحق ہو گئی ہے، لیکن اگر بیماری مجھے لاحق ہو جائے، بیماری عشق اگر لاحق ہو، تو وہ تو میرے دل میں خود بخود آ گئی نا تیری محبت، تیرا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، تو معذور ہوگی پھر، اور میں بھی معذور ہوں گا، کیونکہ یہ محبت اختیاری نہیں ہے، دل میں خود بخود اتر گئی۔ اور اگر تو نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، تو جادو کرنے میں تو مختار ہے، اور جادو مسحور آدمی جو ہوتا ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے۔ اگر تو نے مجھ پر جادو کر دیا ہے تو اس میں میں معذور ہوں گا۔ اب تو مجھ پر ملامت مت کرنا کہ تو نے مجھ پر چونکہ جادو کر دیا ہے، اور اگر عشق کا مرض ہی مجھے لاحق ہو گیا ہے تو اس میں تو معذور ہے، کیونکہ تیرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ کہہ رہا ہے شاعر فَإِنْ كَانَ سِحْرًا فَاعْذُرِينِي عَلَى الْهَوَى فَاعْذِرِينِي عَلَى الْهَوَى وَإِنْ كَانَ دَاءً غَيْرَهُ فَلَكِ الْعُذْرِ۔ اگر جادو ہے تو تو مجھے محبت پر مجبور سمجھ، معذور سمجھ، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بیماری ہے، بیماری عشق ہے، تو تیرے لیے عذر ہے، تو بے قصور ہے۔ وقال بلعاء بن قیس الکنانی، بلا ابن قیس کنانی شاعر نے کہا، بلا ابن قیس کنانی یہ شاعر جاہلی شاعر ہے، اس نے کہا وفارس فی غمار الموت منغمس اذا تألى على مکروہۃ صدق۔ وفارس یہاں پر واو بمعنی ربا ہے، اسی لیے فارسن مجرور ہے۔ وفارس، اور کتنے گھڑ سوار، فارس گھوڑے پر سوار ہونے والے، غمار یہ غمرتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مصیبت، شدت۔ غمار الموت اے شدائد الموت، موت کی سختیاں۔ منغمس انغمس ینغمس کسی چیز میں داخل ہو جانا۔ اذا تعلی، تعلی یا تعلی اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھا لینا، علی مکروہۃ ناپسندیدہ چیز پر، صدقہ تو اسے سچ کر دیتا ہے، معنی ہوگا موت کی سختیوں میں گھسنے والے کتنے ہی ایسے شہ سوار ہیں کہ جب وہ کسی ناگوار بات پر، ناپسندیدہ بات پر قسم کھاتے ہیں تو پوری کرتے ہیں۔ ایسی بھی بہت سارے گھڑ سوار ہیں۔ تو یہاں پر منغمسن یہ فارسن کی صفت ہے۔ تو کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے گھڑ سوار ہیں جو موت کی شدائد اور مصیبتوں میں گھس جاتے ہیں، اور اتنے محکم ارادہ رکھنے والے ہیں کہ جب کسی کام کے ناپسندیدہ چیز کو ختم کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں تو اس کو قسم کو سچا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ایسے بہادر، ایسے لوگ بھی۔ اگلے شعر میں اس کا جواب ہے، کہہ رہا ہے غشیتہ وہو فی جاواء باسلۃ عضا اصاب سواء الراس فانفلق۔ غشیتہ، غشا یغشی تغشیہ ڈھانپ لینا، وہو فی جاواء باسلہ، جاوا اس کا معنی ہوتا ہے لشکر، اور باسلہ کا معنی ہوتا ہے بہادر۔ گھوڑے کا سیاہی مائل سرخ ہونا یہ جا کہلاتا ہے، جا یا جا، اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کا مائل بسیاہی سرخ ہونا۔
اور باسلہ اس کا معنی ہوتا ہے بہادر، جری، طاقتور۔ باسل کی جمع بسلن اور بواسل آتی ہے۔ اور اون کا معنی ہوتا ہے کاٹنے والی تلوار۔ اصاب سواء الراس، اصاب سیف تلوار لگ گئی، سواء الراس راس کا معنی سر، سر کے بیچوں بیچ، فن فلقا اس لیے سواء الراس بے معنی مانگ بھی کرتے ہیں چونکہ مانگ بیچ میں ہوتی ہے۔ فن فلقا تو دو ٹکڑے ہو گئے، ان فلقا پھٹ جانا معنی ہوگا ایسے ایسے بہادر جو اپنے عزم و ارادے میں محکم ہوتے ہیں، بہت زیادہ قوی اور جری ہوتے ہیں، لیکن غشیتہ میں نے ایسے گھڑ سواروں کو بھی ڈھانپ لیا، وہ فی جعبہ ان باسلہ اس حال میں کہ وہ بہت بہادر اور سیاہ رنگ کے لشکر میں یعنی بڑے سے لشکر میں ہو، تب بھی میں نے اسے ڈھانپ لیا۔ عضدن کاٹنے والی تلوار سے، اصاب سواء الراس فن فلقا جب وہ تلوار اس کے بیچوں بیچ سر پر پڑی، فن فلقا تو یہاں پر الف انفلقا میں الف اشباع کا ہے، تو اس کا سر پھٹ گیا، دو حصے ہو گیا، ایسا میں نے مارا۔ یعنی ایسے لوگوں، ایسے بہادروں سے بھی میری جھڑپ ہوئی ہے جن پر میں غالب آیا۔ بضربة لم تكن مني مخالصة ولا تعجلتها جبنا ولا فرقا۔ بضربة اس کا تعلق پچھلے والے شعر سے ہے، یعنی میں نے اس کو ڈھانپا ایسی ضرب کاری کی وجہ سے، ایسی ضرب کاری کے ذریعے، ایسی شمشیر زنی کے ذریعے، ضربہ شمشیر زنی، ایسی شمشیر زنی کے ذریعے میں نے اسے ڈھانپا، لم تکن منی مخالصۃ جو میری طرف سے جلد بازی کے طور پر صادر نہیں ہوئی تھی، ولا تعجلت جبنا ولا فرقا اور نہ ہی میں نے اس ضرب کاری میں جلد بازی کی، بزدلی اور خوف کی وجہ سے۔ جبن کا معنی ہوتا ہے بزدلی اور فرقہ کا معنی ہوتا ہے خوف۔ تو ایسی ضرب کاری کے ذریعے میں نے اسے، ایسی شمشیر زنی کے ذریعے میں نے اسے ڈھانپا کہ جو میری طرف سے جلد بازی میں صادر نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں نے وہ اس کے چلانے میں یعنی شمشیر زنی میں نے جلد بازی کی، بزدلی اور خوف کے باعث، یعنی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو جبن کا معنی ہوتا ہے بزدلی۔ ایک شعر ہے، ایک عربی مقولہ ہے، ان الجبان حتفہ من فوقہ، بزدل کی موت اس کے اوپر سے ہوتی ہے، یعنی بزدل آدمی کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ خود بخود ہی وہ اسباب موت تیار کر لیتا ہے۔ وقال ربیعۃ بن مقروم الضبی، ربیعہ ابن مقروم ضبی نے کہا، شاعر کا نام ربیعہ ابن مقروم ضبی ہے، یہ 16 ہجری میں انتقال ہوا، یہ مخزرمی شاعر ہیں، یعنی انہوں نے زمانہ اسلام اور زمانہ جاہلیت دونوں پائے ہیں، اور انہیں جنگ قادسیہ میں شرکت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے شعر کہے، وَلَقَدْ شَهِدْتُ الْخَيْلَ يَوْمَ طِرَادِهَا بِسَلِيمِ أَوْظِفَةِ الْقَوَائِمِ هَيْكَلِي۔ وَلَقَدْ شَهِدْتُ شَهِدَ يشهد حاضر ہونا الخیل گھڑ سوار، یوم طِرَادِهَا طارد یطارد ایک دوسرے کو دھکا دینا، دھتکارنا، یہاں پر مراد ہے یوم طِرَادِهَا گھڑ سواروں کے باہمی ایک دوسرے کے دھکا دینے کے دن، یعنی سخت گھماسان جنگ کے دن۔ بسلیم اوظفت القوائم، بسلیم ہیکل، ہیکل کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ موٹا تھاسی، سلیم کا معنی صحیح و سالم، اوظفت القوائم وظیف کہتے ہیں ٹاپ کو، کھر کو،
جیسے گھوڑے کیا ہوتا ہے اونٹ کا وظیف اور گھوڑے کا حافر، یعنی جو نیچے کا کھر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، ٹاپ ہمارے یہاں پر بولتے ہیں اسے۔ کہہ رہا ہے کہ قوائم، قائمہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیر اور پاؤ۔ تحقیق میں شہ سواروں میں موجود تھا، حاضر ہوا تھا ان کے حملے کے دن، طاقتور گھوڑے کے ساتھ جس کے پاؤں کی پنڈلیاں صحیح سالم اور درست تھیں اور وہ خود بڑا تندرست اور ہیکل تھا، ایسے گھوڑے کے ساتھ میں حاضر ہوا۔ تو خیل کا معنی گھوڑ سوار، اور گھوڑا بھی ہوتا ہے، جمع اخیال اور خیول ہوتی ہے۔ عربی مقولہ ہے الخیل اعلم بفرسانھا، گھوڑا اپنے سواروں کو زیادہ جانتا ہے۔ اور شہد یشہد، حاضر ہونا اور گواہی دینا، جیسے کہ عربی مقولہ ہے شہادت الفعال خیر من شہادت الرجال، یعنی کارناموں کی گواہی بہتر ہوتی ہے لوگوں کی گواہی سے، یعنی ایسے آدمی کو ایسے کام کرنا چاہیے کہ اس کا کام بولے، کام گواہی دے، لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہ پڑے، بھلائی کے طور پر اور حوصلے کے طور پر یہ مقولہ بولا جاتا ہے۔ فدعوا نزالي فكنت اول نازل وعلى ما اركبه اذا لم انزل، جب میں گھڑ سواروں میں حاضر ہوا تو وہاں پر طرح طرح کے دشمن تھے، تو ان دشمنوں نے آگے بڑھ کے آواز دی، بلایا، نزالے 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 یہ کہہ کر بلایا، پکارا، اترو، یعنی آدمی اس طرح سے بہادروں کی یہ اور جنگجوؤں کی یہ علامت و پہچان ہوتی تھی کہ وہ میدان جنگ میں اتر کر چیلنج کرتے تھے، کون ہے مجھ سے لڑنے والا، کون ہے مجھ سے لڑنے والا، اگر کوئی لڑنے والا ہے تو آئے، اتر کر آئے، نزالے نزالے کہہ کر کے وہ عربی میں پکارتے تھے۔ فدعوا نزالے، تو دشمنوں نے یا ان گھڑ سواروں نے نزالے نزالے کہہ کر پکارا، بلایا، فکنت اول نازل، ان کی آواز کو سن کر اور ان کی چیلنجوں کو سن کر میں سب سے پہلے اترنے والا تھا اور سب سے پہلے اتر گیا لڑائی کے لیے۔ وعلی ما ارکبہ اذا لم انزل، اور شاعر کہتا ہے کہ میں سوار ہی کیوں ہوں گھوڑے پر جبکہ میں اتروں نہیں، یعنی میں تو سوار ہی اسی لیے ہوا ہوں تاکہ اتروں، اس لیے میں سب سے پہلے اترنے والا تھا۔ یہ اپنی بہادری کا اظہار کر رہا ہے۔ وَأَلَدَ ذِي حَنَقٍ عَلَيَّ كَأَنَّمَا تغلی عداوت صدرہ فی مرجلی، وَأَلَدْ، الد اس میں تفضیل ہے لدن سے، لدن کا معنی ہوتا ہے دشمنی کرنا، وَأَلَدْ جھگڑالو، دشمنی کرنے والا، ذی حنق، ذی حنق، حنق کا معنی ہوتا ہے گلا گھوٹنا، ذی حنق گلا گھوٹنے والا یعنی دشمنی کرنے والا، علیہ کأنما تغلی عداوت صدری، غلا یغلی اس کا معنی ہوتا ہے ہانڈی کا جوش مارنا، ابلنا، عداوت صدری اس کے سینے کی عداوت، فی مرجلی، مرجل کا معنی ہوتا ہے کنگھی، کنگا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی مٹی کی ہانڈی بھی ہوتا ہے، اور ڈیکچی یعنی چاہے تانبے کی ہو پیتل کی ہو اس کو بھی مرجل کہتے ہیں، یعنی قدر کے معنی میں۔ شاعر کہتا ہے اور بہت سے سخت جھگڑالو مجھ پر سخت غصہ کرنے والے، گویا کہ ان کے سینے کی عداوت ہانڈی کی طرح ابل رہی ہے، ایسے لوگوں کو بھی میں نے، ایسے جھگڑالوؤں کو بھی میں نے ڈھانپ لیا ہے اور میں نے مارا ہے۔ اسجیتہ عنی فابصر قصدہ وکویتہ فوق النوازر من علی، تو کتنے ایسے جھگڑالو ہیں، اس کا جواب ہے یہ دوسرا مصرع، دوسرا شعر، کہ کتنے ایسے جھگڑالو ہیں، اسجیتہ عنی، اسجا یسجی، اسجا کا معنی ہوتا ہے دھکا دے دینا، جس کو میں نے اپنی طرف سے دھکا دے دیا، ہٹا دیا، دور کر دیا، فابصر قصدہ، تو اس نے اپنی راہ دیکھی،
اپنی راہ دیکھی، یعنی ڈر گیا اور بھاگ لیا۔ وَقَوَيْتُهُ فَوْقَ النَّوَاظِرِ بِنْ عَلِی، نواظر یہ ناظرہ کی جمع ہے، ناظرہ کا معنی ہوتا ہے آنکھ، اور النواظر کا معنی یہاں پر ہے سر کی رگیں۔ کوا یکوی کا معنی ہوتا ہے داغنا، گرم کرنا، اسی لیے اس میں آلہ ہوتا ہے مکوات، اس کا معنی ہوتا ہے، مکوات کا معنی ہوتا ہے پریس، کیونکہ اس سے کپڑے کو داغا جاتا ہے۔ وَكَوَيْتُهُ فَوْقَ النَّوَاظِرِ مِنْ عَلِی، علی کا من علی اوپر سے۔ کتنے جھگڑالو ایسے ہیں جن کو میں نے اپنے سے دور کر دیا، مارا، دھکا دے دیا، تو اس نے اپنی راہ دیکھی، اور میں نے اوپر سے اس کے سر کی رگوں کو داغ دیا، یعنی میں نے اس کے سر پر تیز تلوار ماری، جس کی وجہ سے اس کے سر دگ گیا۔ دگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر میں نے تکلیف پہنچائی۔ وقال سعد بن ناشب، سعد بن ناشب نے کہا، شاعر کا تعارف ہے، شاعر کا نام سعد بن ناشب بن مازن ابن عمرو ہے، یہ 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور یہ اسلامی شاعر ہیں۔ اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ سعد بن ناشب جو شاعر ہیں، انہوں نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا۔ جب قتل کر دیا تو بلال ابن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے قصاصاً اسے قتل کرنا چاہا، لیکن یہ شاعر سعد بن ناشب یہ فرار ہو گئے۔ جب وہ قصاص لینے میں کامیاب نہ ہوئے تو بصرہ میں جو ان شاعر کا مکان تھا اسے انہوں نے گرا دیا۔ جب شاعر کو اپنے گھر کے منہدم ہونے کا علم ہوا تو شاعر نے یہ اشعار کہے تھے، اور ان اشعار میں شاعر نے اپنی بہادری کا اظہار کیا ہے اور ان لوگوں کی کمزوری اور بزدلی کا اظہار کیا ہے کہ تم جیسے بزدل جنہوں نے میرا گھر ڈھا دیا، جب میرے سامنے نہ آ سکے اور میرا مقابلہ نہ کر سکے، مجھ سے پکڑ نہ سکے، مجھے قتل نہ کر سکے، تو میرے گھر ہی کو ڈھا دیا۔ وہ غیر حصی چیز ہے، اس کے اندر حص و حرکت نہیں ہے، اس کو تمہیں ڈھانے سے کیا فائدہ، یہ تو تمہاری بزدلی ہے۔ اور ہاں، میرا سامان، میرا گھر تم نے ڈھایا ہے، اس میں تھوڑی میری بے عزتی ضرور ہے، لیکن اس بے عزتی اور اس ننگ و عار کو میں جلدی ہی ختم کر دوں گا۔ جو ہوگا سو ہوگا، اللہ بہتر جانے کیا ہوگا، لیکن میں جلدی اسے ختم کر دوں گا اور اس کا بدلہ تم سے لے لوں گا، انتقام لے لوں گا۔ یہ شاعر ان اشعار میں کہہ رہا ہے سأغسل عن العار بالسيف جالبا علی قضاء اللہ ما کان جالبا۔ غسل یغسل دھو لینا، سأغسل عن العار، ان قریب میں اپنے آپ سے گھر کے گرنے کی ننگ و عار کو دھو لوں گا، بالسیف، تلوار کے ذریعے سے۔ تلوار سے دھویا نہیں جاتا ہے، اور نہ ہی ننگ و عار، مطلب یہاں پر جو ننگ و عار ہے اس کو تشبیہ دے رہا ہے شاعر میل سے، جیسے میل کی بنا پر لوگ آدمی کو برا اور گندا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، طبیعت متنفر ہوتی ہے، ایسے ہی اس کو بھی، اس ننگ و عار کو بھی اپنے لیے میل ہی سمجھ رہا ہے۔ اور میل سمجھنے کے بعد یعنی مشبہ بھی کو حذف کر کے لوازم مشبہ بھی، یعنی جو کہ غسل ہے، اس کو ذکر کر دیا ہے۔ تو اس میں استعارہ بالکنایہ ہے اور استعارہ تخیلیہ بھی ہے۔ جالباً علی قضاء اللہ ما کان جالبا، جلب یجلب کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر لانا۔ معنی ہے اس کا جالباً علی قضاء اللہ ما کان جالبا، اللہ کی قضا مجھ پر جو لانے والی ہے سو لائے گی، یعنی جو ہوگا سو ہوگا، لیکن میں تلوار کے ذریعے سے اپنے سے عار کو عنقریب دھو لوں گا۔ اور آگے کہتا ہے
وأذهل عن داري وأجعل هدمها لعرض من باقی المذمت حاجبا. ذہل یذہل کا معنی ہوتا ہے بھول جانا. میں اپنے گھر کو بھول جاؤں گا. وَأَجَعَلُ هَدْمَهَا اور گھر کے ڈھہنے کو اپنی عرض و وقار اور اپنی عزت و وقار کے لیے باقی آنے والی مذمت سے اسے ڈھال بنا لوں گا، حاجب بنا لوں گا، معنی بنا لوں گا. یعنی میں اپنے گھر کو تو بھول جاؤں گا کہ ڈھا دیا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ شاید یہ میرا جو گھر ڈھایا گیا ہے یہ کوئی بڑی مصیبت بعد میں آنے والی ہوگی جو بے عزتی اور بے وقاری کا سبب بنے. تو ہو سکتا ہے اللہ کے نے اس میں میرے لیے بھلائی فرمائی ہو کہ یہ گھر ڈھہ گیا، اب اس کے بعد آنے والی باقی مذمت سے میں محفوظ ہو گیا. میں تو یہی سمجھوں گا، اور میں اپنے گھر کو بھول جاؤں گا، نیز اس کے گرنے کو اپنی عزت کے لیے باقی مذمت سے ڈھال بناؤں گا. امید ہے کہ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. وَيَشْغُرُ فِي عَيْنِي تِلَادِي إِذَنْ سَنَتْ يَمِينِ بِإِدْرَاكِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبًا. شغر یصغر حقیر ہونا، چھوٹا ہو جانا. فی عینی میری نگاہ میں. تلاد کا معنی ہوتا ہے موروثی مال، جو وراثت میں ملتا ہے مال، اسے تلاد کہتے ہیں. اذن سنت، انسنا ینسنی پھرنا، پلٹنا. یمینی دائنا ہاتھ. بے ادراک الذی اس کو حاصل کر کے کنت طالبہ جو میں طلب کرنے والا تھا. شاعر کہتا ہے اور میری نظر میں میرا موروثی مال حقیر ہے، کمتر ہے. جب میرا دایاں ہاتھ مطلوب کو حاصل کر کے واپس ہوتا ہے، یعنی جب مجھے میرا مطلوب حاصل ہو جاتا ہے تو مطلوب کے حصول کے بعد اور اس کے ادراک کے بعد مجھے اپنے موروثی مال کی پرواہ نہیں رہتی ہے. وہ میرا موروثی مال تھا گھر، لیکن چونکہ مجھے اپنے مطالب حاصل ہو چکے ہیں تو اس لیے میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ انہوں نے ڈھا دیا تو کیوں ڈھا دیا، پرواہ نہیں کروں گا. مجھے اپنے موروثی مال میری نگاہوں میں نہایت حقیر اور چھوٹے ہوتے ہیں جب مجھے اپنا مطلوب حاصل ہو جاتا ہے. میرا ہاتھ مطلوب کے حصول کے بعد پھرتا ہے. اپنی لاپرواہی بیان کر رہا ہے کہ میں زیادہ چیزوں کا لالچی نہیں ہوں. فَإِن تَهْدِمُوا بِالْغَدْرِ دَارِي فَإِنَّهَا تُرَاثُ كَرِيمٍ لَا يُبَالِي الْعَوَاقِبَ. کہہ رہا ہے کہ اگر اے لوگو، اے میرے دشمنوں، اگر تم نے دھوکے سے میرا گھر ڈھا دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فَإِن تَهْدِمُوا یہ شرط ہے، بالغدر داری، اور اس کی جزا محذوف ہے فلا بأس، یہ اس کی جزا ہوگی. فَإِن تَهْدِمُوا بِالْغَدْرِ الدَّارِ اگر تم نے میرے گھر کو دھوکے سے ڈھا دیا ہے، فلا بأس تو کوئی حرج نہیں ہے. فلا عجبہ کوئی تعجب نہیں ہے. کیوں تعجب کیوں نہیں ہے؟ یہ فاتعلی لیا ہے. فإنها تراث کریم لا یبالی العواقب، کیونکہ وہ گھر جو تھا ایک ایسے معزز آدمی کی وراثت تھا، لا یبالی العواقب، جو معزز آدمی انجاموں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ایسے کا تھا. اس لیے تم نے اگر ڈھا بھی دیا دھوکے سے تو یہ تمہاری بزدلی ہے، لیکن میرا کچھ اس سے بگڑنے والا نہیں ہے. اخی غمرات لا يريد على الذي يهم به من مفضع الامر صاحبہ. اخی الغمرات، غمرات غمرتن کی جمع ہے، اس کا معنی شدت، مصیبت. اخی الغمرات اے مصاحب الغمرات. اخ کا معنی ویسے بھائی بھی ہوتا ہے، لیکن مختلف چیزوں کی طرف جب یہ مضاف ہوتا ہے تو اس کا معنی مصاحب ہوتا ہے، اس کا معنی ملازم ہوتا ہے، اس کا معنی صاحب بھی ہوتا ہے. تو اخی غمرات نا صاحب غمرات، صاحب شدائد، مصاحب شدائد، ملازم شدائد معنی ہوگا. ایسے کریم کی وراثت تھی جو انجاموں کی پرواہ نہیں کرتا، اور ایسا کریم ہے وہ اخی غمرات جو بہت ساری مصائب، آلام اور پریشانیوں میں لگاتار رہتا ہے. ملازم مصاحب شدائد ہے جو
لا یرید علی الذی یہم بہ من مفزع الامر. مفزع الامر کا مطلب ہوتا ہے سنگین معاملہ. کسی سنگین اہم معاملے کا جب وہ قصد کرتا ہے لا یریدو تو اس پر وہ صاحب اور اپنا دوست کسی کو نہیں بناتا ہے, کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شدائد اور پریشانیوں کو جھیلنے والا ہے وہ کہ جب کسی سخت سے سخت معاملے کا وہ قصد کرتا ہے تو اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے بلکہ خود سے ہی اس شدید معاملے کو دور کرتا ہے, کسی کو بلاتا نہیں ہے, شریک نہیں کرتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. اذا ہم لم ترضع عزیمت ہمہ ولم یأت ما یأت من الامر ہائبا. وہ ایسا شخص ہے کہ اذا ہم جب قصد کر لے, ہم یہم قصد کر لینا, جب وہ قصد کر لے لم ترضع عزیمت ہمہ تو اس کے عزم محکم کو ٹالا نہیں جاتا ہے, اس کے عزم محکم کو, اس کے پختہ ارادے کو ٹالا نہیں جاتا, پھرتا نہیں ہے اس کا پختہ ارادہ. ولم یأت ما یأت من الامر ہائبا, اور جو بھی کام کرتا ہے نا وہ خوف زدہ ہو کر نہیں کرتا ہے. ولم یأتی, اور وہ نہیں لاتا ہے ما یأتی جو لاتا ہے من الامر معاملے سے ہائبا خوف زدہ ہو کر. یعنی جو بھی وہ کرتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر نہیں کرتا ہے, بڑا بہادر ہے. اور ایسے ہی شخص کی وراثت ہے میرے پاس. فَيَا لَرُسَامٍ رَشَحُوا بِي مُقَدِّمًا إِلَى الْمَوْتِ خَوَّاضًا إِلَيْهِ الْكَتَائِبَ. یہاں پر تعجب کے طور پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اے لوگو, بنو رزام پر تعجب ہے. یہ بنو رزام یہ شاعر کا خود کا قبیلہ ہے. اے لوگو بنو رزام پر تعجب ہے. رشحوا بی مقدمہ, رشح یرشح ترشیح کا معنی ہوتا ہے چھڑکنا, تربیت کرنا. انہوں نے میری تربیت کی اس حال میں کہ میں جنگوں میں گھسنے والا ہوں, موت کی طرف بڑھنے والا ہوں, ایسا یعنی مجھے نڈر بنایا ہے. خواضا الیہ الکتائب, اور موت کی طرف لشکروں میں میں گھس جانے والا ہوں. انہوں نے میری پرورش تو ایسی کی ہے, اتنا اچھا مجھے بہادر بنایا ہے, مجھے تو بھرپور طریقے سے جنگی تربیت دی. لیکن تعجب یہ ہے کہ جس قوم نے مجھے تربیت ایسی دی وہ میرے گھر کو بھی میری عدم موجودگی میں نہ بچا سکی. اس طرح سے شاعر طنز بھی کر رہا ہے اپنی قوم پر. اذ ہم القى بین عینیہ عزمہ ونکب عن ذکر العواقب جانبا. کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے کریم کا وارث ہے. اذا ہم جب وہ کریم قصد کر لے, القى بین عینیہ عزمہ تو وہ اپنے نصب العین کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے, اپنے مقصود کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے. وَنَكَّبَ عَنْ ذِكْرِ الْعَوَاقِبِ جَانِبًا. نکبہ یونکب تنکیب کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا, جانب کا معنی ہوتا ہے پہلو. نکبہ جانبہ پہلو تہی اختیار کر لی. عن ذکر العواقب, عاقبہ کی جمع انجام, عواقب کی یاد کرنے سے, انجام کی یاد کرنے سے. کہ وہ شخص ایسا بہادر ہے کہ جو اپنے عزم محکم کو نصب العین بنا لیتا ہے, اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے اور انجام کے یاد کرنے سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے, انجاموں کی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے. وَلَمْ يَسْتَشِرْ فِي رَأْيِهِ غَيْرَ نَفْسِهِ وَلَمْ يَغْضَ إِلَّا قَائِمَ السَّيْفِ صَاحِبًا. اور اپنی رائے میں استشارہ, استشیر و استشار کا معنی ہوتا ہے مشورے میں شریک ٹھہرانا, کسی سے مشورہ طلب کرنا. فی رائے اپنی رائے, اپنے نظریے میں, غیر نفسی اپنے علاوہ, ولم یرضى اور راضی نہیں ہوتا ہے, الا قائم السیف صاحبہ مگر تلوار کے قائم دستے سے, صاحبہ دوست بنا کر, صاحب دوست کرائے. اور وہ اتنا بہادر ہے نا کہ اپنی رائے میں کسی دوسرے سے مشورہ نہیں کرتا ہے, اپنی رائے اپنے نظریے میں کسی دوسرے کو مشورے کے لیے شریک نہیں کرتا, نہ ہی مطالبہ مشورہ کرتا.
اور تلوار کے قبضے کے علاوہ کسی کو ساتھی بنانے پر راضی نہیں ہوتا ہے. وہ اپنا دوست اگر بناتا ہے تو تلوار کے قبضے کو بناتا ہے, تلوار کے مقبض کو بناتا ہے, وہی اس کا دوست ہے اور کسی اور کو دوست نہیں بناتا ہے. یعنی بہت زیادہ بہادر ہے, انتہائی درجے کا خود اعتماد ہے, اسے اپنے اوپر ہی اعتماد ہے, کسی اور پر اعتماد نہیں کرتا ہے. ایسا بہادر ہے, ایسا کریم ہے. تو شاعر نے اس میں اپنی بھی تعریف کی اور اپنے باپ دادا کی بھی تعریف کی اور اپنی قوم کی کچھ مذمت بھی کی اور دشمنوں سے کہا کہ میں بہت بہادر ہوں, بچ کے رہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.